ہیلو، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیرت وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی خاموشیاں سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عرش بہت میچیور بہیو کرتا ہے، اپنی عمر سے زیادہ میچیور رہن سہن کا۔ حورین کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی تھی، پر کچھ سیکنڈ کے بعد وہی خالی پن تھا اس کی آنکھوں میں۔ اوکے سو بہت وارننگز کے بعد اب اس بچی کو اسکول سے ایکسپیل کر رہے ہیں، رائٹ؟ حورین کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پرنسپل نے نروس ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پر مسٹر ولید شاہ، وہ آپ کی سر درد ہے میڈم۔ آگے وہ بچی اس اسکول میں پھر سے رجسٹریشن کے بعد آئے تاکہ اس کو احساس ہو۔ اگر پھر بھی بچی کے باپ، میرا مطلب مسٹر ولید نے کوئی ہنگامہ کیا تو آپ کو ریٹن لیٹر دینا ہوگا اس بچی کا۔ جی گڈ میڈم، اور اب آپ بھی اس ڈر سے نکل کر خود فیصلے کیا کریں۔ حورین جب آفس کے باہر آئی تو بچے کھیل رہے تھے، یہاں وہاں گھوم رہے تھے، ہنس رہے تھے، پر بنا کسی کو دیکھے حورین ایگزٹ کی طرف جا رہی تھی۔ پر ایک آواز، ایک لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور وہ مضبوطی سے کھڑی تھی، ماں۔ عرش، جو عاشق کو گاڑی میں بٹھا کر واپس حورین کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا اور پچھلے 20 منٹ سے یہیں کھڑا چھپا ہوا تھا، اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں۔ حورین اس کی آواز کو اگنور کر کے آگے بڑھی تھی، ماں۔ عرش کی آواز بہت بھاری ہو گئی تھی پر حورین نہیں رکی تھی۔ آج جیسے عرش کی آواز تھی ویسے اس دن حورین کی آواز تھی۔ تم میرے بچوں کو مجھ سے چھین نہیں سکتے ولید۔ عرش، عاشق کم بچوں گھر نہیں جانا، ہمیں بابا کے ساتھ جانا ہے۔ عرش بیٹا سمجھاؤ نا عاشق کو۔ ماں، وہ نہیں مانے گی۔ آئی ایم سوری، ہمیں بابا کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ حورین کے قدم ماضی کو یاد کے پھر سے چلے۔ ماں، آئی ایم سوری، مجھے اس دن آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی ماں۔ حورین کے قدم نہیں رکے تھے۔ اگر عرش ایک قدم اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا تو حورین 2 قدم آگے بڑھ رہی تھی، وہ ایگزٹ کی طرف پہنچ گئی تھی بنا پیچھے دیکھے۔ میں کسی کی ماں نہیں ہوں، حورین نے بہت لاؤڈلی آواز میں بولا۔ عرش ٹوٹے دل کے ساتھ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں ڈرائیور پہلے سے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ بھیا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کہیں نہیں ڈرائیور۔ عرش نے عاشق کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا جہاں اسے اپنی ماں نظر آ رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ گاڑی کا ڈور اوپن کر رہا تھا حورین کے لیے۔ عرش یہ دیکھ کر اسمائل دے رہا تھا اپنی ماں کی اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر۔ ایک بار بابا کے آفس چلی جاؤں پھر اس بچے کی شکایت کروں گی۔ عرش ابھی بھی باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، پہلے تو اس نے عاشق کے لفظوں پر غور نہیں کیا تھا کیونکہ یہ عاشق کی روٹین تھی ایسے لفظ بولنا، اور وہ سمجھا کے تھک گیا تھا۔ بچی کون عاشق؟ وہی جسے آپ دیکھ کر اسمائل کر رہے ہو، وہ بچی۔ عرش کی نظروں میں اسمائل کی جگہ غصہ آ گیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر بیبی ڈول، آگے اب کسی سے ایسے برے الفاظ نہیں بولنے، اگر بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عرش کی ہارڈ آواز نے ڈرائیور کو مجبور کر دیا تھا پیچھے دیکھنے پر۔ پہلی بار بچوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا اور عرش کا غصہ کرنا بھی۔ ہم صاحب کے آفس پہنچنے والے ہیں۔ ڈرائیور نے جلدی سے دونوں بچوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ بابا کے آفس؟ ہم گھر جا رہے ہیں۔ نہیں، بابا کے آفس جا رہے ہیں میں نے کہا۔ میرا مطلب ہے میں اس کی شکایت کروں گی، عاشی نے عرش سے ڈر کر بیچ میں الفاظ کہا تھا۔ اوکے، عرش نے گہرا سانس لیا تھا اور عاشق کی طرف دیکھا تھا۔ اب اسے عاشق پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی تم ماں کی تصویر نہیں انہیں دیکھنا چاہتی ہو اپنے سامنے۔ آئی پرومس آج گھر جاتے ہی تمہیں ماں کی فوٹو دکھاؤں گا اور میں نہیں دیکھوں گی میاں ماما کو تب تک نہیں دیکھوں گی جب تک وہ خود میرے سامنے نہیں آ جاتی۔ اب جانتے ہو آج ماما ہوتی تو وہ اس بچی کو بتاتی جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ عاشق کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور آفس بھی آ گیا تھا۔ عاشق، وہ جنہوں نے تھپڑ مارا تھا وہ؟ بھیا، وہ بابا کو بتانے جا رہی ہوں اسکول میں کیا ہوا آج۔ اور تم جانتی ہو بابا کیا کریں گے؟ بابا اسے سزا دیں گے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول دیا تھا۔ بچوں کو دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ سے لے کر واچ مین سب کھڑے ہو کر ڈور اوپن کر رہے تھے۔ عاشق کو جب اسٹاف سے پتہ چلا ولید میٹنگ میں بیزی ہے، ویٹ کرنے کے بجائے سیدھا کانفرنس روم میں چلی گئی تھی جہاں میٹنگ چل رہی تھی۔ آؤ یہ کیس اسٹڈی کر لو، اگر تم اسے ہار گئے تو اسے اپنا آخری کیس سمجھنا۔ میم، پہلے میں اسے پڑھ لوں تو پھر بتا سکوں گا کہ نو، اسے ریڈی کر کے پہلے مجھے بتاؤ۔
نہیں تو ریزائن کر دو کمپنی سے۔ حورین نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ لاسٹ 3 سال سے یہی ایٹیٹیوڈ تھا اس کا۔ سامنے والے کو 2 آپشنز دی تھی، ڈو اور ڈی۔ سو جینٹلمینز، یہ پروجیکٹ فائنلائز کرنے کے میں بابا آشی کی روتی ہوئی آواز نے ولید کو پریشان کر دیا تھا۔ 1 سیکنڈ میں آشی بیبی ڈول کیا ہوا؟ ولید نے اسے اپنی کرسی پر بٹھا دیا تھا اور جب اس کا چہرہ صاف کرنے لگا تو اس کی نظر اس زخم پر پڑی تھی۔ کس نے کیا یہ؟ بس ایک بات ہی پوچھی تھی اس نے۔ ولید کی آواز سے سب ڈر گئے تھے اور سب باہر چلے گئے تھے۔ عرش بتاؤ کس نے کیا یہ سب؟ تم کیا کر رہے تھے؟ اور وہ سیکیورٹی گارڈز؟ ڈیم اٹ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں جس نے بھی میری بچی کو ہاتھ لگایا ہے۔ بابا میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے بابا۔ آپ اسے سزا دیں گے نا مس؟ میں ضرور سزا دوں گا اسے۔ ولید نے غصے سے کچھ کالز ملائی تھیں اور ایڈریس لیا تھا۔ آدھی ادھوری بات سن کر فون کاٹ دیا تھا اس نے۔ ولید، یہ فائل اور وہ بچے، تم دونوں کب آئے؟ آشی تم رو رہی ہو؟ وہ لڑکی ابھی فائل لے کر آئی تھی، وہ سب چھوڑ کر آشی کے پاس چلی گئی تھی۔ نوشین ماں؟ آشی روتے ہوئے نوشین کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے کوئی بتائے گا کیا ہوا ہے ولید؟ آشی نے روتے ہوئے سب بتا دیا تھا اور ولید کے ساتھ ساتھ نوشین بھی غصے سے اٹھ گئی تھی۔ واٹ؟ ہاؤ ڈے شی؟ ولید تم ابھی تک چپ چاپ کھڑے ہو؟ اس بچ کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ زبان جو تم کسی بچوں کے سامنے نہیں بولنے دی تھی حورین نے، آج ولید شاہ کے سامنے اس کے بچوں کو ایسی زبان سکھائی جا رہی تھی، اس کے بچوں کو ایسا ماحول مل رہا تھا۔ کم پرنسس، چلو میرے ساتھ، آپ کے سامنے سزا دوں گا۔ معافی مانگے گی وہ تم سے۔ ولید ہاتھ پکڑ کر اسے لے گیا تھا۔ عرش اور نوشین بھی پیچھے پیچھے تھے ولید کے۔ عرش سب بتانا چاہتا تھا، منع کرنا چاہتا تھا، پر اپنے بابا سائیں کو دیکھ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے چہرے پر آج اسمائل دیکھنا چاہتا تھا جو اسے یقین تھا اس کی ماں کو دیکھنے کے بعد آ جائے گی، پر اسے پتہ نہیں تھا آج کی میٹنگ کتنی بھیانک ہونے والی ہے۔ نو سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ کے پاس جو اسلحہ، اسے یہاں رکھیں۔ ہم اندر سے پوچھ کر بکواس بند کرو، دیکھتا ہوں کون روکے گا مجھے۔ ولید کے گارڈز کے ساتھ بھی کھڑے تھے۔ گارڈز نے جیسے ہی گن ولید کے سامنے کی تھی، ولید نے گارڈز سے چھین لی تھی اور بنا کسی نقصان پہنچائے وہ لوگ آفس میں داخل ہو گئے تھے۔ کہاں ہے تمہارے باس؟ ولید ریسیپشن پر جا کر چلایا تھا۔ سر، آپ کی اپائنٹمنٹ ہے، کہاں ہے وہ؟ اور جلدی سے اس نے بتا دیا۔ 3rd فلور پر۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے تھے، آفس کی لگژری دیکھ کر بہت امپریسو تھی۔ آفس کی ایک بات عجیب لگی تھی ولید کو، یہاں کام کرنے والی ہر عورت، صرف عورتیں تھیں، زیادہ تر 30-40 سے اوپر کی تھیں۔ اس آفس میں اسٹاف اس طرح کا دیکھ کر ولید بہت حیران تھا۔ مائرہ، اس کے لیے تم مسز حماس کو بھیج دو، کل مجھے پاپا کے ساتھ کہیں جانا ہے اور یہ سائن میں نے کر دیے ہیں۔ راؤ، تم کورٹ کی ایگزٹ ہیئرنگ مجھے اپڈیٹ کر دینا۔ اوکے میم، میں بتا دوں گا آپ کو۔ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے۔ حورین کی بیگ دروازے کی طرف تھی جیسے وہ کھڑی ہوئی تھی اور ڈور اوپن ہو گیا تھا۔ ہاؤ ڈے یو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ ولید نے اس لیڈی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، ہاتھ اٹھا دیا تھا اور جیسے ہی وہ لڑکی پیچھے مڑی تھی، ولید کا ہاتھ اسی طرح ہوا میں رک گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر سن شاکڈ ہو گیا تھا۔ راؤ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مائرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا جب اس نے سامنے کھڑے انسان کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا اپنی باس پر۔ عرش نے کبھی سوچا نہیں تھا اس کے بابا سائیں اس طرح کریں گے، اور ولید شاہ جس کی آنکھیں بلر ہو گئی تھیں شوق سے، خوشی سے، ہرٹ سے، اور اس نے اپنا اٹھایا ہوا ہاتھ آہستہ نیچے کر لیا۔ سب چپ تھے، پر ابھی ولید شاہ کے ساتھ جو لڑکی آشی کا ہاتھ پکڑ کر اس آفس تک آئی تھی وہ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ کر حورین کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نوشین، جو کہ ایک خوبصورت ٹال لڑکی تھی، حورین کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا اور حورین 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ ہماری بچی؟ حورین نے ولید شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہاں، ہماری بچی۔ اوہ، وہ یہ تمہاری بچی ہے؟ نو ڈاؤٹ، اس بچی پر اب مجھے غصہ نہیں ترس آ رہا ہے۔ ایسے ماں باپ ایسی ہی تربیت دے سکتے ہیں۔ باپ جو کسی کے آفس میں آ کر کسی عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی ظاہر کرتا ہے، اور ماں، ویل، حورین بہت پیچھے ہو گئی تھی، اپنے ڈیسک پر بیٹھ گئی تھی۔ نوشین، تم بچ، میں نہ بولوں۔ ویٹ، ولید، تم اس
بچ کو آواز نیچے کرو مس. یو نو واٹ مسٹریس کی آواز بیڈ روم تک رہنی چاہیے، پبلکلی نہیں. حورین نے نشین کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، جیسے ولید نے بھی سن لیا تھا. ولید حورین کی بات سن کر بہت شاکڈ ہو گیا. ہاؤ ڈے یو تم کر چکی ہو مجھے بچ کہہ کر. تمہاری بچی مائی فوٹ دوسروں کی اولاد کو کلیم کر لیا ہے تو اس بچی کو تمیز بھی دو اور تربیت بھی. سنا تم نے؟ ناؤ گیٹ آؤٹ. اینڈ یو مسٹر شاہ، آپ کی بیٹی کو میں نے اس اسکول سے ایکسپیل کروا دیا ہے. اس کی عمر کیا ہے؟ 7، 8 یا 9 سال. اس کی زبان دیکھی ہے؟ ویل آپ جیسے ماں باپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ایم آئی رائٹ؟ ہو بیبی انف مسٹر شاہ، ویسے ماننا پڑے گا ابھی بھی ویسے ہی ہو. ولید کے کانپتے ہاتھ لڑکھڑاتے لفظ. یہ سب دیکھ کر جہاں نشین غصے سے لال سرخ ہو رہی تھی، وہیں وہ ولید کے چہرے کی طرف دیکھ کر شاکڈ تھی جو حورین کی طرف دیکھ رہا تھا. رہو تمہارے لیے میں ڈنر منگواؤں، کھانا کھا کر جاؤ. اینڈ یو مائرا، تمہیں انویٹیشن دینا ہوگا میرے کیبن سے باہر جانے کا. سو سوری میم، سو سوری. دونوں کیبن سے بھاگ گئے تھے. پورے کیبن میں خاموشی ہو گئی تھی. اینڈ یو مس پاپا کی پرنسس، یہ سب سیٹس اٹھا کر دو مجھے، ہری اپ. عاشی نے ولید کی طرف دیکھا، پر ولید نے اسے منع نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کی طرف دیکھا تھا. یو مس عاشی تم کچھ نہیں اٹھاؤ گی؟ نشین نے غصے سے کہا. عاشی پیپرز اٹھا کر پکڑاؤ اور سوری بولو ابھی. عاشی پیپرز اٹھانے لگی کہ ولید کچھ قدم آگے بڑھ کر حورین کی طرف بڑھا تھا. یو نو میں کتنا ہوں تمہیں یہاں. ولید پھر سے اپنی بات پوری نہیں کر پا رہا تھا. حورین پھر سے اٹھ گئی تھی اور اپنی کیٹس اور گلاسز اٹھائی تھیں ڈیسک سے اور بنا کسی کو دیکھے ولید کے پاس سے گزرتے ہوئے رک گئی تھی. ابھی بھی اسی طرح ہو، پیسے چھپانے والے، دبانے والے. اور یہ لڑکی ماننا پڑے گا ولید، وہ میری کچھ نہیں لگتی. ولید نے ہرٹ ہو کر کہا تھا، اور نشین برف دیکھ کر صاف لفظوں میں حورین کو جواب دیا تھا. وہ تو حیران تھا اس الزام پر. ہا ہا ہا، اچھا مذاق ہے. کچھ نہیں لگتی ہماری بچی. پلیز میری بات. اپنے بچوں اور اپنی کچھ نہیں لگتی کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ. مس جہانگیر عالم مسٹر شاہ، مجھے انجان لوگ نام سے پکارے مجھے اچھا نہیں لگتا. حورین اپنی گلاسز لگا کر اپنے کیبن میں چلی گئی تھی. عرش تمہیں پتہ ہے ولید نے درد سے آنکھیں بند کر لی تھیں. ہاں مجھے پتہ ہے، اور غلطی عاشی کی تھی. سب چپ ہو گئے تھے. حورین، ولید نے بہت ہلکی آواز میں کہا تھا. نشین بچوں کو گھر چھوڑ دینا. ولید وہاں کیبن سے بھاگ گیا تھا اور پھر آفس سے وہ بلیک گاڑی وہاں سے جا چکی تھی. بیبی ڈول. ولید وہیں اسی روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں وہ گاڑی گئی تھی. بابا گھر نہیں جانا. عرش نے ولید کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جو وہاں کھڑے اس روڈ کو دیکھ رہا تھا. وہ بیٹا وہ تمہاری ماں ہے. میں جانتا ہوں بابا، وہ ماں ہے جن کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا ہم نے. آج وہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہتی. عرش گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا. ولید چلو چلیں. نشین نے ولید کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا تھا جو ولید نے اسی لمحے چھڑا لیا تھا. جہانگیر مینشن. حورین بنا کسی سرنگ کی گریٹنگ کے جواب دیے اپنے روم میں چلی گئی. اسے پتہ تھا پاکستان واپس آ کر اس کا سامنا ضرور ہوگا ماضی سے، پر اتنی جلدی. حورین اپنے روم میں چلی گئی تھی. 4 سال. اس نے بیڈ پر پھینک دی تھی اپنی گلاسز اور خود بھی بیٹھ گئی تھی. ہماری بچی. یہ ایک بات آفس سے گھر تک اسے کھائے جا رہی تھی. بچ. عاشی. حورین کے منہ سے ایک آہ نکلی. کس قرب سے گزری تھی آج وہ، جب اس کی بچی نے بچ کہا تھا. 4 سال بعد اس کی آنکھیں بھری تھیں. اسے 4 سال لگے اپنے آنسو روکنے میں. اس نے مجھے پہچانا نہیں. وہ میری بچی رہی ہی نہیں، میری معصوم بچی. نہیں پہچانا اس نے مجھے. حورین اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگ گئی. نیچے ہال تک اس کی آوازیں جا رہی تھیں. اس کی سسکیوں کی آواز سن کر ملازم پریشان ہو گئے تھے. میری کوئی ایک نشانی، کوئی ایک بات اس نے میرے بچوں میں رہنے نہیں دی. وہ ولید شاہ کا خون تھا اور اس نے اب بنا دیا اپنے جیسا. ویل ڈن ولید شاہ. ایک نئی لڑکی یا بیوی. تمہارے بچے. مجھے کچھ نہیں ملا، نہ نصیب سے نہ تم سے. وائے، کیوں؟ وہ اپنے گھٹنوں پر گر گئی تھی. آج اسے درد سے زیادہ ہو رہا تھا. ایک اور ریپلیسمنٹ، ایک اور پیار تمہارا. نشین تم
آئی ہیٹ یو ولید شاہ. نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے. ہورین نے سامنے شیشے پر اپنا عکس دیکھ کر جو چیز ہاتھ میں لگی اس نے وہ مار دی تھی شیشے پر. شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر ملازمہ نے ایک ہی پرسن کو کال کی تھی جو ہورین کو ہینڈل کر سکتے تھے، جہانگیر عالم. نیکسٹ آپ اس ویڈیو کا باقی پارٹ میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اور اگر آپ کو ناول اچھا لگے یا میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کامنٹ میں اس کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں. اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.